اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنواری لڑکی سے شادی کرنے کے فائدے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک جہاد میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ چنانچہ جب ہم جہاد سے واپس ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نئی شادی ہوئی تھی کہ میں جہاد میں چلا گیا، اب اگر حکم ہو تو میں آگے چلا جاؤں تاکہ اپنے گھر جلد سے جلد پہنچ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نکاح کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیوی کنواری تھی یا بیوہ تھی؟ میں نے عرض کیا کہ بیوہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کنواری سے کیوں نکاح نہیں کیا تاکہ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ پھر جب ہم مدینہ پہنچ گئے اور ہم سب نے اپنے اپنے گھروں میں جانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، ہم رات میں یعنی شام کے وقت گھروں میں داخل ہوں گے تاکہ جس عورت کے بال پراگندہ ہوں وہ کنگھی چوٹی کر لے، اور وہ عورت جس کا خاوند موجود نہیں تھا بلکہ ہمارے ساتھ جہاد میں گیا تھا اپنے زائد بال صاف کر لے۔ تشریح: تم اس کے ساتھ کھیلتے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تکلفی اور کمال الفت و رغبت مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کنواری عورت سے نکاح کرنے میں آپس کی زندگی زیادہ الفت و رغبت کے ساتھ گزرتی ہے اور بے تکلفی اور چاہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف بیوہ عورت جب کسی دوسرے کی زوجیت میں آتی ہے، چونکہ اس کا دل پہلے خاوند کی یاد کی کسک محسوس کرتا ہے، دوسرے یہ کہ اگر رہن سہن اور میل ملاپ میں اس دوسرے خاوند کو اپنے پہلے خاوند کی طرح نہیں پاتی تو اس کی طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ بے تکلف اور خوش مزاج ثابت نہیں ہوتی جتنی ایک کنواری عورت ہوتی ہے۔ حدیث کے آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں جانے میں جلدی نہ کرو بلکہ کچھ دیر توقف کرو تاکہ تمہاری بیویاں رات سے پہلے اپنا بناؤ سنگار کر کے تمہاری مجامعت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور جب تم رات میں ان کے پاس پہنچو تو تمہیں کسی قسم کا کوئی تقدر اور کوئی بے لطفی نہ ہو۔ اس موقع پر یہ خلجان پیدا ہو سکتا ہے کہ دوسری حدیثوں میں تو اپنے گھروں میں واپس آنے والے مسافر کو رات کے وقت گھر میں داخل ہونے سے منع فرمایا گیا ہے، جبکہ یہاں رات کے وقت گھروں میں داخل ہونے کو فرمایا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر گھر لوٹنے والے مسافر کو رات کے وقت گھر میں داخل ہونے کی جو ممانعت ہے اس کا تعلق اس صورت سے ہے جبکہ غیر اطلاع کیے یکا یک گھر میں چلا جائے، اور اگر گھر والوں کو پہلے سے اطلاع ہو جیسا کہ اس موقع پر ہوا تو اس صورت میں رات کے وقت اپنے گھر میں داخل ہونا ممنوع نہیں ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن سالم بن عتبہ بن عویمر بن ساعدہ انصاری اپنے والد حضرت سالم اور وہ عبد الرحمن کے دادا یعنی حضرت عتبہ تابعی سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کنواری عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے کیونکہ وہ شیریں دہن ہوتی ہیں، یعنی کنواری عورتیں شیریں زبان و خوش کلام ہوتی ہیں کہ وہ بد زبانی فحش گوئی میں مبتلا نہیں ہوتی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوتی ہیں، نیز وہ تھوڑے پر بھی راضی رہتی ہیں، یعنی تھوڑا مال و اسباب پانے پر بھی راضی رہتی ہیں۔ تشریح: اس ارشاد گرامی کے ذریعے کنواری عورتوں کی خصوصیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو بیوہ عورتوں میں نہیں پائی جاتیں۔ مثلاً کنواری عورت زیادہ بچے پیدا کرنے کے قابل ہوتی ہے کیونکہ اس کے رحم میں حرارت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کا رحم مرد کا مادہ تولید بہت جلد قبول کر لیتا ہے، لیکن یہ چیز محض ظاہری اسباب کے درجے کی ہے جو حکم الہی کے بغیر کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ کنواری عورتوں کی ایک نفسیاتی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ تھوڑے سے مال و اسباب پر بھی راضی و خوش رہتی ہیں، ان کا شوہر انہیں جو کچھ دے دیتا ہے اسی کو بررضا و رغبت قبول کر لیتی ہیں اور اس پر قانے رہتی ہیں، کیونکہ وہ بیوہ عورت کی طرح پہلے سے کسی خاوند کا کچھ دیکھے ہوئے تو ہوتی نہیں کہ انہیں کمی بیشی کا احساس ہو اور وہ اپنے شوہر سے زیادہ مال و اسباب کا مطالبہ کریں۔ حضرت معقل بن یسار کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو اپنے خاوند سے محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو، کیونکہ دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ تشریح: منکوحہ عورت میں مذکورہ بالا دو صفتوں کو ساتھ ساتھ ایک ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کسی عورت کے ہاں بچے تو بہت پیدا ہوتے ہوں مگر وہ اپنے خاوند سے محبت کم کرتی ہو
تو اس صورت میں خاوند کو اس کی طرف رغبت کم ہوگی۔ اور اگر کوئی عورت خاوند سے محبت تو بہت کرے مگر اس کے یہاں بچے زیادہ نہ ہو تو اس صورت میں مطلوب حاصل نہیں ہوگا، اور مطلوب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے جو ظاہر ہے کہ زیادہ بچے ہونے کی صورت میں ممکن ہے۔ اگر مسلمان عورتوں کے یہاں زیادہ بچے ہوں گے تو امت میں کثرت ہوگی جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ اور مطلوب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح سے پہلے یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سی عورت اپنی آئندہ زندگی میں ان اوصاف کی حامل ثابت ہو سکتی ہے؟ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ کسی خاندان و کنبے کا عام مشاہدہ اس کی کسی عورت کے لیے ان صفتوں کا معیار بن سکتا ہے۔ چنانچہ ان اکثر لڑکیوں میں یہ صفتیں موجود ہو سکتی ہیں جن کے خاندان و قرابت داروں میں ان صفتوں کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ عام طور پر چونکہ اقربا کے طبعی اوصاف ایک دوسرے میں سرایت کیے ہوتے ہیں اور عادت و مزاج میں کسی خاندان و کنبے کا ہر فرد ایک دوسرے کے ساتھ یکسانیت رکھتا ہے، اس لیے کسی خاندان کی لڑکی کے بارے میں اس کے خاندان کے عام مشاہدے کے پیش نظر ان اوصاف کا اندازہ لگا لینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہرکیف اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرنا مستحب ہے، نیز یہ کہ زیادہ بچے ہونا بہتر اور پسندیدہ ہے، کیونکہ اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یعنی میری امت کی زیادتی و کثرت کا فخر حاصل ہوتا ہے۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یہاں نکاح کرنے سے مراد یہ تعلیم دینا ہے کہ تمہاری جن بیویوں میں یہ اوصاف موجود ہوں ان کے ساتھ زوجیت کے تعلق کو ہمیشہ قائم رکھو اور اس بات کی کوشش کرو کہ آپس میں کبھی کوئی تفرقہ اور جدائی نہ ہو۔